وعدے کے پکے، ہم ہیں وعدے سے مکرنے والے، ایک نمبر کے فراڈ یہ۔ صرف نماز ہمیں نہیں بخشوائے گی، اگر نماز سے کلیئر ہو گئے تو یہ جو وعدہ خلافی ہے نا، اس نے ہمارا ناس کر دینا۔ یہ جو کل کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی کل کر دیں گے تہاڈا کام، وہ جی کل آ رہے ہیں بس، کل تہاڈا کام ہو گیا، کل آتی نہیں۔ یہ پلمبر، یہ مستری، یہ مزدور، یہ فلانے، یہ جتنے بھی ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو، فراڈی ایک نمبر کے، دھوکے باز ایک نمبر کے، یہ اپنی زبان پہ باقی نہیں رہتے۔ حضور نے منافقوں کی 3 نشانیاں بتائی تھیں، ایک حدیث میں 4 بھی بتائی تھیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک میں 4 نشانیاں، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھتا ہے کہ یار میں جھوٹا کتنا ہے گا، کہ جھوٹے پہ لعنت ہے، میں جھوٹا کتنا ہوں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے اور مسکرا کے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کر لے تو اس کے خلاف چلے، وعدے کے خلاف ہو جائے۔ ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ وعدہ کر لیا کسی سے، جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، بڑے دکھی تھے آپ۔ چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، عام الحزن نام رکھ دیا آپ نے اس سال کا، میری بیوی فوت ہوئی ہے۔ آپ بیوی سے اتنا پیار فرماتے تھے۔ چچا فوت ہو گئے، بیوی فوت ہو گئے، ایک ہی سال میں، تو عام الحزن نام رکھا۔ تو ایک خاتون رشتہ لے کر آئی آپ کے پاس کہ حضور رشتہ ہے۔ آپ نے کہا کس کا ہے؟ کہا ایک بیوہ ہے، ایک کنواری ہے، جو آپ فرمائیں۔ کہا بیوہ کون ہے؟ کہا سودا بنت زمعہ۔ کہا کنواری کون ہے؟ کہا آپ کے بھائی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے فرمایا تم دونوں طرف جاؤ، دونوں طرف جاؤ۔ سودا کی طرف گئی تو ہاں ہی تھی، نبی کا رشتہ کوئی ٹھکراتا ہے؟ 25 برس کی عمر حضور کی، اور خدیجہ کہتی میں نے شادی محمد سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں کرنی۔ گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے حضور کے۔ ابو طالب سے کہا، انہوں نے کہا میرے کو تو پیسے نہیں ہے گئے، میں تیرا بیاہ کس طرح کروں؟ خدیجہ نے کہا میں نے پیسوں کے لیے شادی کرنی ہے؟ نہیں، ان میں صفات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، صداقت ہے، صادق و امین ہے، سچے ہیں یہ۔ تو میں نے تو صادق اور امین سے شادی کرنی ہے، میں نے تو ایک ایماندار شخص سے شادی کرنی ہے، میں نے پیسے کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے گھروں میں بچیاں جو اوور ایج ہو رہی ہیں، اس میں قصور ماں باپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ صرف مال کو دیکھتی ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں۔ ایک فیملی مجھے کہتی ہے قاری صاحب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتہ ویکھو ذرا۔ اچھا جی، تو میں کہتا میرے کو دینداران دے رشتے ہیں۔ وہ کہ نہیں مذہبی بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میری بیٹی ماڈرن ہے، میں مذہبی بندے نہ نہیں ہونے کرنا۔ مذہبی بندہ کی مولوی تو نہیں ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، وہ رزق حلال کماتا ہے، وہ سوٹا نہیں لگاتا، وہ نسوار نہیں رکھتا، وہ بوتل اور گلاس کا شوقین نہیں ہے، وہ شباب کا بھی شوقین نہیں ہے۔ اے چاہیے تھا سانو، مذہبی چاہیے، مذہبی نہیں چاہیے ہمیں ماڈرن چاہیے۔ یہ نہیں پکا بے نمازی، ایک نمبر کا حرام خور، ایک نمبر کا شرابیہ، شادی کے بعد بھی زنا کا شوق رکھنے والا اور غلط لڑکوں کے ساتھ یاریاں لگانے والا، رات کو لیٹ آنے والا۔ یہ ڈیمانڈز ہیں آج کل بچیوں کی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر اس طرح کے رشتے جنم لیں گے تو ارطغرل الغازی پیدا ہوں گے، اس میں سے ایک نمبر کے شریر اور شیطان پیدا ہوں گے جو دجال کی فورس کا حصہ بنیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے بچیوں کے لیے ایسے رشتوں کا انتخاب کریں۔ حضور فرماتے تھے کہ من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ،
جس شخص کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائیں وہاں شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے یہ پورا معاشرہ فساد سے بھر جائے گا، اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اماں خدیجہ نے جو حضور سے شادی فرمائی تھی وہ پیسے کی وجہ سے نہیں تھی، پیسے کی وجہ سے ہوتی تو حضور کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، بالکل فارغ، پیسے ہی نہیں تھے ابو طالب کے پاس، اور 25 برس کی عمر، ابھی تو آپ نبی بھی نہیں بنے، لیکن صداقت ہے، امانت ہے، شرافت ہے، حیا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے جوانوں میں ہونی چاہیے، ہماری اولادوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کامیابیاں بھاگ بھاگ کے ہمارے دروازے پہ دستک دیں گی۔ ہم اپنے بچے بچیوں کو نیک رستہ نہیں دکھا رہے، ان کو نیک رستے کی طرف چلانا ہی نہیں چاہتے، اور تلاش کرتے ہیں بڑی بڑی کامیابیاں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایمان والا بننا ہے، ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے، ہمیں حیا والا بننا ہے، ہمیں سچا بننا ہے، ہمیں ایماندار بننا ہے۔ وہ جی کامیابیاں پڑک کے دروازے پہ آ جائیں گی یہاں پہ۔ کامیابی اللہ نے دینی ہے، عزت اللہ نے دینی ہے۔ آپ اربوں روپے اپنی شادیوں پہ لگا لیں، اور ایسے لوگ ہیں جو لگا دیتے ہیں شادیوں پہ کروڑوں کا خرچہ آپ لوگ کریں۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ میرے حبیب اگر آپ پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے بھی خرچ کر ڈالیں، دو دلوں میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ چاہے تو دونوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو شادیاں تو اس لیے کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو، تو پیسہ خرچ کر کے حضور اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب پیسہ خرچ کر کے تو آپ دلوں میں محبت پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ محبت تو اللہ نے پیدا کرنی ہے، کہ محبت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، سکون اللہ کے پاس ہے، اس نے دلوں میں ڈالنا ہے۔ تو حضور فرماتے تھے تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ کیسے حاصل کرو گے بتاؤ؟ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے وعدے کے ایسے پکے تھے کہ جب حضور کا رشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ لے کر آئیں، انہوں نے حضرت ابو بکر سے بات کی، تو ابو بکر نے فرمایا عائشہ تو محمد کی بھتیجی ہیں، بھتیجی سے تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو آپ کو پتا چلا کہ ابو بکر کو تو مسئلے کا نہیں پتا ابھی تک۔ فرمایا ابو بکر جو صلبی رشتہ ہوتا ہے اس میں تو یہ نکاح حرام ہے، لیکن تم میرے اسلامی بھائی ہو اور میرا یہ نکاح جائز ہے۔ اور جائز کیوں نہ ہوتا؟ جبریل پہلے ہی آ چکے ہیں، حضور کو تصاویر دکھا چکے ہیں ریشمی رومال میں۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عائشہ ریشمی رومال میں جبریل میرے پاس آئے ریشمی رومال لے کر، اور انہوں نے کہا حضور میری مٹھی میں ریشمی رومال ہے، اس پر ایک لڑکی کی تصویر ہے، اللہ نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ کھولا تو عائشہ تمہاری تصویر تھی۔ تو یہ معاملہ تو آسمان پہ طے ہوا تھا۔ تو بہرکیف حضرت ابو بکر نے فرمایا تم ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ کہاں گئے ابو بکر؟ رشتے کی بات پہلے سے بھی کسی سے کر چکے تھے حضرت عائشہ کی، تو کہتا ہے میں ذرا وہاں سے کلیئر کرا لوں کہ انہوں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وہاں گئے، مطعم بن عدی سے ملے، اس کے بیٹے کے ساتھ نسبت تھی۔ تو جب اس کی بیوی نے دیکھا اس نے رولا ہی ڈال دیا، وہ آ گیا، وہ بے دین آ گیا، صابی کہتے تھے، وہ صابی آ گیا، بے دین آ گیا، اسی نہیں بیاہ کرنا، اسی نہیں رشتہ کرنا۔ تو اس نے شور ڈال دیا۔ تو آپ نے اس کے شوہر سے پوچھا ہاں بھی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جو میری بیوی نے کہہ دیا ہے وہی میرا بھی وہی جواب ہے، ہم تمہارے ساتھ کوئی نسبت قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ تو پھر حضرت ابو بکر واپس تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا آپ تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لائے اور نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہو گیا۔ اپنے وعدے کیسے پکے تھے؟ ہم اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں، کسی سودے میں ڈیل ہو جائے، 4 پیسے اس سے زیادہ ملے تو کی خرید ہے، ہم نکل جاتے ہیں، ہم پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ اتنا ڈیل کر لو یار، 10 لاکھ بہتا ملتا ہے۔ ہم 10 لاکھ کی پرواہ کرتے ہیں، وعدے کی پرواہ نہیں کرتے۔
منافق بننا پسند کرتے ہیں، منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جائے، منافق ہونا پسند کرتے ہیں، اور منافق کی سزا سے بے خبر ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حضور کا فرمان ہے دوزخ میں سب سے سخت عذاب منافق کو ہوگا، کہ اس کا جو درکہ ہے جہنم کا سب سے نچلا حصہ، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ یہ کافر اور مشرک سے بھی بدتر کافر ہے منافق، اس کی نشانیاں بتائیں آپ نے۔ تو یہ باتیں تو اپنے اندر سے ایک ایک کر کے نکالنی ہیں کہ ہم نے کبھی وعدہ خلاف نہیں ہونا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ایک نشانی آپ نے بتائی، امانت رکھوائی جائے تو امانت ہی کھا جاتے ہیں۔ کسی کو 4 پیسے پکڑا دو ادھار کے، بھول جاؤ، پھر وہ واپس نہیں کرے گا آپ کو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اسی بے خبری میں وہ بندہ مارا گیا تو قسم کھائی جا سکتی ہے ممبر پہ بیٹھ کے اور حضور کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص شہید بھی ہو، راہ خدا میں جان بھی قربان کرے، لیکن اگر اس نے لوگوں کا پیسہ دینا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنا معاملہ کلیئر کروا کے پھر قیامت کے دن پیسوں سے معاملہ کلیئر ہی نہیں ہونا، قیامت کے دن تو نیکیاں چلنی ہیں۔ لو جی نیاں نمازاں دو، لو جی روزے کٹوئے دے، تو سارا کچھ ہی کیا۔ تو ہم بیوقوف نہ بنے، ہم سمجھدار بنے۔ حضور فرماتے سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، پونجی کٹھی کر رہا ہے۔ پونجی کو ضائع کرنا کوئی کمال تو نہیں، پونجی کٹھی کرو، نیک اعمال کٹھے کرو، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کہ اگر کسی کا لین دین کا معاملہ کلیئر نہیں ہے اور یہ بندہ مر گیا تو سمجھے یہ دنیا کی نیکیاں جو اس نے اکٹھی کی یہ اس کے پاس قیامت کے دن نہیں